ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم واجب الاحترام بزرگوں، سورہ فاتحہ قرآن مقدس کی بہت جامع صورت ہے، بہت فضیلت والی صورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کا آغاز اسی صورت سے کیا، یعنی پوری مکمل صورت یہی صورت نازل کی اللہ تعالیٰ نے۔ آیتوں کے نازل ہونے کے اعتبار سے سورہ اقرا ہے، اور اقرا بسم ربک الذی والی 5 آیتیں یہ سب سے پہلے نازل ہے، لیکن مکمل صورت سورہ فاتحہ نازل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مفسرین نے لکھا ہے جیسے کمرۃ صغیرۃ تریک شیئا عظیما، ایک مثال دی کہ جیسے کہ چھوٹا آئینہ بہت بڑی چیز دکھلا دیتا ہے، بڑی سے بڑی چیز چھوٹے آئینے میں دکھائی دیتی ہے۔ کمرۃ صغیرۃ تریک شیئا عظیما، بڑی چیز دکھائی دیتا ہے چھوٹا آئینہ۔ ٹھیک اسی طریقے پر یہ قرآن مقدس کی ہے چھوٹی صورت، لیکن قرآن کے بڑے بڑے مضامین کی جھلک اس میں نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پورے قرآن کا خلاصہ رکھ دیا ہے۔ تو پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، بتایا گیا کہ بھئی الحمدللہ جو ہے یہ دعا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی دعا کے متعلق ہماری باتیں ہوئی، دعا کی فضیلت کے متعلق، دعا کی قبولیت کے متعلق۔ حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، ذکر میں سب سے افضل ذکر اگر کوئی ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، اور دعا میں افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ تو الحمدللہ جو لفظ ہے وہ دعا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریہ میں بھی الحمدللہ کے لفظ کو بولا جاتا ہے۔ جب آدمی پر اللہ کی نعمتیں آتی ہے یا کوئی نعمت والی چیز آدمی کو ملتی ہے تو زبان سے فوراً آدمی الحمدللہ کہتا ہے۔ تو الحمدللہ جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، عربی میں الحمد جو ہے وہ تعریف بیان کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، تو جہاں تعریف بیان کے لیے بولا جاتا ہے الحمد، وہاں شکریہ کے طور پر بھی الحمد بولا جاتا ہے، کسی بھی نعمت کی شکریہ پر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری یہ بھی ایک مستقل مضمون ہے، بہت ضروری ہے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرتا ہے، 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہ ہم تمام کو معلوم ہے، اور ایک فائدہ وہ نعمت باقی رہتی ہے، نعمت ضائع نہیں ہوتی۔ آدمی ہر وقت، اسی لیے بزرگان دین نے لکھا ہے
کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کے الفاظ آدمی بولتا رہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور خاص طور پر رات کے وقت میں آدمی سونے سے پہلے تصور کرے، دین بھر میں اللہ کی جو جو نعمتیں اس کے اوپر آئی ہیں اس نعمتوں کا استحضار کرے، اور پھر ہر نعمت پر الحمدللہ 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 کرتا رہے۔ یہ 5 منٹ کا مراقبہ، یہ 5 منٹ کا جو ہے تمہارا سوچنا، اور اللہ کی تمہارے اوپر جو دی گئی نعمتیں ہیں اس پر الحمدللہ کے ذریعے شکر ادا کرنا، یہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ بھی کرے گا، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تمہارے پاس بھی باقی رہے گی، تمہاری نسلوں کے پاس بھی باقی رہے گی۔ یہ بہت مجرب عمل ہے کہ آدمی اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرے، کیونکہ الحمدللہ یہ کیا ہے بھائی، شکر کے طور پر بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ملی، اللہ کا جو ہے شکر ادا کرے۔ آدمی سوچے تو صحیح، کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتیں تو اتنی ہیں کہ تم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا۔ یہ سوچے، دیکھو نعمتوں کے سوچنے کا میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے ہم کو انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ اگر تو ہمیں بندر بناتا تو ناک کے اندر جو ہے ایک رسی ڈال کر مداری ہم کو گلی گلی نچاتا، یا پھر جو ہے وہ خود نہ نچاتا تو پھر ہم بندر بن کر ناچتے، کبھی اس ڈالی کبھی اس ڈالی، کبھی یہ گھر کبھی وہ گھر، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر بدر۔ جیسے بندروں کی زندگی ہے۔ اللہ نے ہمیں بندر نہیں بنایا، اللہ کا شکر ہے، انسان بنایا۔ یہ بھی اللہ کے شکر کا ایک طریقہ ہے۔ ہم بھی سوچے، ہم نے تو یہ بھی نہیں سوچا کبھی، اس نعمت پر بھی ہم نے شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ نے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، کتا نہیں بنایا، گدھا نہیں بنایا، ورنہ لوگ ہمارے اوپر بوجھ ڈالتے، گھوڑا نہیں بنایا، لوگ ہم پر سواری کرتے۔ آدمی سوچے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جو ہے شکر گزاری پر اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے۔ ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، جو خدا کی جو ہے تخلیق کا شاہکار ہے۔ انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے اور اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن میں اللہ نے ہم نے بنو آدم کو تمام مخلوقات کے اوپر معزز بنایا۔ جتنے بھی جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان تمام کو دیکھو، انسان کو دیکھو، اللہ نے سب سے اچھا بنایا، سب سے مکرم بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا، اس کی شکل و صورت تمام مخلوقات سے علیحدہ، سب سے الگ تھلگ ہو کر ہم نے یہ مخلوق بنائی۔ تو اس پر بھی شکر ادا کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمام اعضاء کو صحیح سالم بنایا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ورنہ اگر ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے اور ہمارا ہاتھ نہ ہوتا، ہمارا پیر نہ ہوتا، ہماری آنکھیں نہ ہوتی، ہمارا جو ہے جسم کا کوئی بھی عضو اگر کمی ہوتی، کیا ہوتا؟ ماں کے پیٹ میں جو بن گیا وہ بن گیا، ہاں، وہاں جو بگڑا دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو سدھار نہیں سکتا ہے، ہاں، وہاں کا بنا ہوا بالکل کمپلیٹ ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اور وہاں کا نہ بنا ہوا، وہاں میں کمی رہ گئی تو پھر دنیا کا کوئی ڈاکٹر بھی، کوئی بھی جو ہے ماہر ڈاکٹر بھی اس کو صحیح نہیں کر سکتا ہے۔ یہ خدا کی عجیب و غریب قدرت ہوتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہم کو ماں کے پیٹ سے صحیح سالم پیدا کیا، ورنہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے بلائنڈ ہوتا ہے، کوئی بیچارہ جو ہے معذور ہوتا ہے، کوئی پیدا ہوتے ہی بیچارے کی کان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے،
ایسے ایسے عجیب و غریب مخلوقات ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، صحیح سالم بنایا. اور دنیا میں آنے کے بعد بھی کئی سالوں تک ہم زندہ رہے اور رہ رہے ہیں اور صحت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. کوئی فالٹ، کوئی کمی نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. آدمی سوچے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا. دیکھو اللہ کی نعمتیں جو ہوتی ہے نا، وہ چلے جانے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے. ایکسیڈنٹ کے اندر اس کی آنکھیں تو صحیح سالم رہی، لیکن آنکھوں کی جو پلکیں ہیں نا وہ کٹ گئی. یہ پلکیں حالانکہ کتنا چھوٹا عضو ہے، کتنا معمولی عضو ہے، یہ آنکھوں کی پلکیں یہ کٹ گئی. آنکھیں صحیح سالم رہی، آنکھ بچ گئی. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ چلی جاتی ہے، اور نہ آنکھوں کی حفاظت اللہ کرتے ہیں. اس کی آنکھیں صحیح سالم رہی، پلکیں چلی گئی. کچھ دن جو ہے پتہ نہیں چلا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد آنکھوں کے اندر گرد و غبار جمنے لگا. اس نے آنکھوں کو دھونا شروع کیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، مہینے تک آنکھیں دھوئی تو بار بار وہ آنکھوں پر پانی لگنے کی وجہ سے اب آنکھوں کے اندر پانی کا ڈالنا بھی اس کے لیے اتنا دشوار ہو گیا، جیسا کہ پانی کو ٹچ کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ زہر ہے، تیزاب ہے. کیونکہ آنکھیں پانی کو دھو کر بھی کیا ہو گئی تھی، سوج گئی تھی. بھائی ہم 10 منٹ یا 1 گھنٹے تک اپنے ہاتھوں کو پانی میں رکھیں، پھر ہاتھ کو نکالیں تو ہاتھ میں بھی کیا سوجن آتی ہے، کیسا ہاتھ بالکل سافٹ ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی یہ تو گرد و غبار تو لگے گی، اس کو دھونا پڑے گا. اس کو تو دھونا تو پڑے گا، دھوئے بغیر تو اس کا جو ہے علاج نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آدمی جب باہر نکلتا ہے تو یہ آب و ہوا کی جو گرد و غبار ہوتی ہے، اس کی جو ذرات ہوتے ہیں نا وہ آنکھوں پر جا کر لگ جاتے ہیں اور پھر اس کی تہ جم جاتی ہے. اب دیکھو کسی گلاس پر، ہم گاڑی پر نہیں دیکھتے، گاڑی 2 دن جو ہے ہم کھڑی رکھتے ہیں، دیکھو اس کے گلاس پر ایک دھول اور ایک گرد و غبار کی ایک گرد جم جاتی ہے. کسی جو ہے گلاس پر، گاڑی پر یا کسی جو ہے برتن پر اب دیکھو تو وہ ذرات ہوتے ہیں جو آدمی کی آنکھوں پر بھی اور دوسرے اعضاء پر بھی، لیکن آنکھوں پر یہ جو ہے جمتے ہیں. اب اس کو ہٹائیں گے نہیں تو پھر آنکھوں میں جو ہے دھندلاپن آ جائے گا، اس کو برابر نظر نہیں آئے گا. اور وہ ایسا ہی ہوتا تھا، وہ گرد و غبار کے جو ہے جم جانے کی وجہ سے اس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، یعنی اس کو پھر صاف کرنا پڑتا تھا. بہت ڈاکٹروں کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی دراصل جو ہے نا یہ آنکھ کا جو پردہ ہے یہ وائپر کی طرح ہے، اور یہ جو پلکیں ہیں نا یہ وائپر کا کام دیتی ہے. اندر کا جو پردہ ہے آٹومیٹکلی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سسٹم ہے کہ وہ ہر جو ہے سیکنڈ میں یا ہر منٹ میں پانی چھوڑتا ہے، اور پھر یہ پلکیں وائپر کا کام دے کر اس جو ہے گرد و غبار کو آٹومیٹکلی صاف کرتی چلی جاتی ہے. یہ ہم کو احساس بھی نہیں ہو، اس نعمت کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے. اب یہ آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، یہ پلکیں وائپر کا کام دے کر اس گرد و غبار کو جو ہے آٹومیٹکلی صاف کر رہی ہے. اب اس بندے کی پلکیں ہی کٹ گئی، اب وہ گرد و غبار نکالنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، پھر پانی سے دھونا پڑتا تھا. الحمدللہ اس پر پھر دل سے نکلتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آنکھیں دی، آنکھوں کی پلکیں دی. یہ ہے الحمدللہ. آدمی شکر کرے، اللہ کا نعمتوں پر شکر کرے، انسان بننے پر شکر کرے، اعضاء کی صحیح سلامتی پر شکر کرے. انسان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، اس پر شکر ادا کرے. ورنہ جس وقت ہم پیدا ہوئے اس وقت بہت سارے بچے پیدا ہوئے، صحیح سالم پیدا ہوئے، انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کو ایمان کی دولت نہیں ملی، ان کو اسلام نہیں ملا. وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا نہیں ہوئے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. ہم کو ایسے ماں باپ ملے کہ جو دودھ پلاتے وقت بھی الحمدللہ بسم اللہ پڑھ کر ہم کو دودھ پلاتے تھے. ہم بڑے ہوئے تو ہم کو کوئی چیز دی تو بھی بسم اللہ پڑھ کر دی. ہم کو کھانا دیا تو بسم اللہ پڑھ کر کھلایا. ہم کو کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. ہم کو بچپن سے اللہ کا نام یاد دلایا.
ایسے گھرانے میں مجھے آپ کو اللہ نے پیدا کیا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، یہ نعمتوں پر شکر گزار، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے ہیں۔ ہم جو ہے کبھی بھی اپنوں سے کمتر کو نہ دیکھیں۔ حدیث میں جو ہے نعمتوں کی شکر گزاری کا ایک طریقہ حدیث میں یہ ہے کہ اپنوں سے کمتر کو نہ دیکھیں۔ ایک آدمی بیچارہ غریب تھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، نماز پڑھی، باہر نکلا تو اس کے جوتے کوئی لے گئے، ہوتا ہے جوتے بھی قبول۔ اب جو ہے بغیر جوتے کے باہر جا رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا، یا اللہ میں تیرا نیک بندہ ہوں، نماز پڑھی ہے، مسجد میں آیا ہوں، دعا کی، ذکر کیا، اب جو ہے مسجد میں گیا تو چپل بھی نہیں، اب پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، لوگ جو ہے ایسے گھوم رہے ہیں برابر ساکس پہن کر اور شوز پہن کر، اور میں تیرا نیک بندہ ہوں، نماز پڑھ کر آیا ہوں، پیروں میں جوتے بھی نہیں ہیں۔ اب اس یہ خیال تھا کہ اچانک اس کے سامنے سے ایک آدمی گزرا کہ جو لکڑیوں کے سہارے چلتا ہوا جا رہا تھا، جس کے پیر ہی نہیں، اس کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے میرے پیروں میں تو جوتے نہیں ہیں، اس کے تو پیر ہی نہیں ہیں، الحمدللہ۔ آدمی جب اپنے سے لیول میں نیچے کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اپنے سے لیول میں اوپر کو دیکھے گا تو کبھی شکر گزاری نہیں ہوگی، ناشکری ہوگی۔ دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے اپنوں سے نیچے والے کو دیکھیں۔ اگر ہمارے پاس 2 روم 2 بیڈ روم اور جو ہے کچن کا مکان ہے تو 1 روم بیڈ روم والے کا دیکھیں کہ بھائی کسی کے پاس 1 روم کا ہی مکان ہے، میرے پاس تو 2 بیڈ روم ہے، اور ہمارے پاس جو ہے اگر 1 بیڈ روم والا ہے تو ان کو دیکھیں کہ جو بیچارہ کرائے سے رہتا ہے، اور ہم کرائے سے رہتے ہیں تو ان کو دیکھیں کہ جن کے پاس کرائے کا مکان بھی نہیں ہے، بیچارے ٹینٹ لگا کر رہتے ہیں۔ آدمی کو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، یہ ہے شکر ادا کرنے کا طریقہ، اور یہ ہے شکر میں اضافہ کا ایک طریقہ جو حدیث میں آتا ہے۔ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نعمتوں میں جو دنیاوی نعمتیں ہیں ان میں سے اپنے اسے اوپر والے کو دیکھے، اور دینی اعتبار سے اپنوں سے جو ہے نیچے والے کو دیکھے، دنیاوی اعتبار سے اپنوں سے نیچے والے کو دیکھے اور دینی اعتبار سے اپنوں سے اوپر والے کو دیکھے، تو نعمتوں کی شکر گزاری ہو کہ بھائی دنیاوی اعتبار سے یہ بیچارہ کمتر ہے، میں جو ہے الحمدللہ اس سے بڑھ کر ہوں، تو شکر گزاری ہو۔ دینی اعتبار سے اپنوں سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو نعمتیں میں یعنی دین کے اعتبار سے اعمال میں اضافہ کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ یہ نہ دیکھیں کہ یار کہ بھائی وہ تو جو ہے 2 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا، میں تو 3 وقت بھی پڑھتا ہوں، اور کسی کا انتقال اگر رمضان میں ہو گیا تو دیکھیں ایک ہی نماز پڑھتے تو جو رمضان میں موٹائی ہوئی تھی، یہ کوئی ضروری نہ دیا ہے، تو اللہ غفور رحیم ہے، اللہ فضل والے، تو یہ پھر شکر کی توفیق نہیں ہوگی، عبادت کی توفیق نہیں ہوگی۔ یہ دیکھو نماز نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں انتقال ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، تو بھائی جو اس کا مطلب یہ کہ نماز نہیں پڑھنے کی، تو اس سے تو پھر جو ہے تم عمل میں کم ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے آدمی اپنوں سے اوپر والے کو دیکھے تو شکر گزاری کی کیا ہوگی؟ توفیق ہوگی۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہو، رضا برضا ہو، ہر وقت جو ہے ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، شاعر کہتا ہے ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ایسی مزہ دے گا اور ایسی جو ہے لطف دے گا کہ آدمی جو ہے سکون بڑی زندگی گزارے۔ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نور اللہ مرقدہ کے متعلق بہت مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، قطب تھے، ابدال تھے، قطب الاقطاب ان کا لقب ہے۔ دیکھو دین کے اعتبار سے جو ہے بہت اعمال کے اعتبار سے بڑے ہوئے، لیکن دنیا کے اعتبار سے بڑے تاجر بھی تھے۔ بڑے بڑے کنٹینر جو ہے ان کے جہازوں میں آتے تھے، بڑے تاجر بھی تھے، اللہ والے بھی تھے۔ ایک جو ہے خادم نے آ کر کہا حضرت آپ کا جو ہے تجارت کا مال اور اس سے بھرا ہوا ایک بہت بڑا کنٹینر اور بہت بڑا جہاز
پانی کے راستے سے آ رہا تھا، گم ہو گیا، اب اس کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ حضرت نے سر جھکایا، تھوڑی دیر کے بعد کہا الحمدللہ، خادم چلے گئے۔ پھر تھوڑی مدت کے بعد 2 روز بعد، ہفتے بعد، 10 روز بعد پھر آئے اور کہا حضرت وہ جو ہفتے پہلے جو خبر آئی تھی کہ آپ کا جہاز گم ہو گیا ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، وہ مل گیا، وہ صحیح سالم آ گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر جو ہے سر جھکایا اور کہا الحمدللہ۔ اب خادم ہوتے ہیں تو حضرت کی جو ہے اس طرح کی باتوں کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ حضرت ابھی الحمدللہ کہنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو جہاز آپ کا صحیح سالم واپس آ گیا، اس لیے آپ نے الحمدللہ کہا، لیکن چند روز پہلے جب آپ کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ آپ کا جہاز گم ہو چکا ہے، کچھ اتا پتہ نہیں ہے، تو اس وقت تو انا للہ پڑھنا چاہیے تھا آپ کو، آپ نے اس وقت بھی الحمدللہ پڑھا، تو اس کی کیا وجہ؟ حضرت نے کہا بات آپ کی صحیح ہے، مصیبت کے وقت انا للہ ہی پڑھنا چاہیے، اور انا للہ جو ہے میں نے پڑھا تھا، لیکن جو ہے آہستہ پڑھا تھا، اور الحمدللہ میں نے جو زور سے کہا وہ اس لیے کہا کہ میں نے جب جہاز کے گم ہونے کی خبر سنی تو اپنے دل میں جھانک کر دیکھا کہ بھئی یہ جہاز گم ہو گیا ہے، اتنا بڑا دنیا کا نقصان ہو گیا ہے، تو اس نقصان کی وجہ سے میرا تعلق محلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر رضامندی میں کچھ جو ہے تبدیلی تو نہیں آئی دل کے اندر، اللہ کے فیصلے کے اوپر جو ہے تبدیلی پر اور اللہ کے فیصلے پر تھوڑی ناراضگی تو نہیں ہے؟ تو میں نے دل میں جھانک کر دیکھا تو کوئی کیفیت میں تبدیلی نہیں تھی، بس میرے اللہ سے میں راضی تھا، اللہ جس حال میں رکھ کے خوش، اس لیے میں نے اپنی دل کی اس کیفیت کے صحیح سالم رہنے پر الحمدللہ کہا کہ بھئی دنیا کے نقصان نے میرے دل پر کوئی اثر نہیں کیا، میرے خدا کی جو ہے تعلق میں کوئی اثر نہیں کیا۔ اور پھر جب تم نے ابھی کہا جہاز مل گیا ہے، تو پھر میں نے دیکھا کہ کوئی خوشی کے مارے میرے دل کے اندر دنیا کی محبت تو گئی، غالب نہیں آ گئی، زیادہ نہیں ہو گئی، دیکھا تو کہ نہیں، کیفیت وہی ہے، دنیا کے آنے پر بھی جو ہے کوئی خوشی نہیں اور جانے پر کوئی غم نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہر حال میں راضی برضا ہو تو پھر مزہ دے، اور جنت دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ، پھر یہ حال ہوتا ہے، پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر نعمتوں پر شکر گزاری ہوگی اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے، اور اگر جو ہے ناشکری ہوگی اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ آدمی سوچے تو صحیح، ایک چھوٹا سا جو ہے بیکٹیریا، وائرس آدمی کو کیا کر دیتا ہے؟ بیمار کر دیتا ہے۔ ایسے فضا کے اندر کروڑ بیکٹیریا ہے اور کروڑ وائرس ہے کہ جن کو دیکھنے کے لیے بھی بہت بڑے بڑے گلاس ہو تب جا کر وہ جو ہے چھوٹے چھوٹے جراثیم ہم کو نظر آتے، لیکن یہی جراثیم اگر جو ہے کسی انسان کے بدن میں اندر چلے جائے تو اندر کی اس کی ساری سسٹم کو کیا کر دیتے ہیں؟ خراب کر دیتے ہیں۔ پھر اسی وجہ سے بھی کیا کہتے ہیں کہ بخار آ گیا، کیا ہے؟ وائرس کا بخار، ہاں آپ کو انفیکشن ہو گیا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انفیکشن، یہ وائرس یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹے چھوٹے جراثیم ہے جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ایسے کروڑ وائرس اور بیکٹیریا جو ہے یہ پوری فضا میں گھوم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کروڑ بیکٹیریا سے میری آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، کروڑ بیکٹیریا سے۔ تو ایک بیکٹیریا، ایک وائرس اگر ہمارے اندر جو ہے داخل ہو گیا ہم کو جو ہے بیمار کر دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی۔ اس لیے جو ہے شکر گزاری یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آدمی جب شکر گزاری کرے گا اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، کیونکہ ناشکری نا یہ شیطان کا سب سے پہلا وار ہے۔ اسی لیے جب شیطان کو گمراہ کیا کہ شیطان جو ہے گمراہ ہوا اور شیطان نے اللہ کا کہا نہیں مانا اور اس کو راندہ درگاہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے جو مہلت مانگی کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے جو ہے قیامت تک مہلت دے، اللہ تعالیٰ نے کہا انک من المنظرین، جا مہلت دی۔ تو اس نے کیا کہا؟ اللہ کے سامنے کہا، جب مہلت مل گئی تو اللہ کو کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، میں سیدھے راستے پر جا کے بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اور یہ تیری مخلوق
اور تیرے اس انسانوں کے آگے سے جاؤں گا، پیچھے سے جاؤں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں جانب سے جاؤں گا، بائیں جانب سے جاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ہاں میں تجھے کہتا ہوں کہ ان میں سے اکثر بندوں کو تو ناشکرا پائے گا۔ میں ان کو ایسے حالات میں جکر دوں گا، کبھی بیوی کے حالات میں، کبھی بچوں کے حالات میں، کبھی صحت کے حالات میں، کبھی دنیاوی مال و متاع کی کمی کے حالات میں ان کو اس طرح پھنساؤں گا کہ وہ دوسری نعمتوں کو بھول جائیں گے، اور جہاں کہیں ان کو کوئی تکلیف ہوئی وہ ناشکری کے الفاظ زبان سے جاری کر دیں گے، تو وہ اپنے بندوں میں سے بہت سارے بندوں کو تیرا ناشکرا پائے۔ اس لیے شیطان کا سب سے پہلا حربہ جو ہوتا ہے اللہ سے دور کرنے کا، اللہ سے جو ہے تعلقات کو بگاڑنے کا، وہ ناشکری پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے آج زبانوں پر دیکھو ناشکری کے الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کوئی حرج نہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے ہوں گے جو شکر گزار ہوں گے، تیرے اس جو ہے بہکاوے میں، تیرے اس باتوں میں نہیں آئیں گے اور میرا شکر ادا کریں گے۔ اس لیے آدمی شکر ادا کرے، شکر بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزار ہو جاؤ اور تم ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کرے گا کیا؟ اللہ کو تمہیں عذاب دینا اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ مفسرین نے ایک عجیب و غریب بات لکھی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، شکر کا لفظ پہلے استعمال کیا اور آمنتم کا لفظ بعد میں استعمال کیا، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ پہلے ایمان پھر شکر ہونا چاہیے نا، ایمان پہلے ہونا چاہیے، لیکن یہاں اس آیت کریمہ میں شکر پہلے اور ایمان بعد میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مفسرین کی خبروں پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، عجیب و غریب جواب دیا کہ دیکھو شکر ایک ایسا فعل ہے اور شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا جو ہے عمل ہے، اللہ کی طرف سے ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس عمل کو بندہ اختیار کرتا ہے نا تو اس عمل کی برکت سے اللہ ایمان کی دولت دے دیتا ہے، اور اگر ناشکری کرتا ہے نا تو اس ناشکری پر اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت بھی سلب کر لیتا ہے۔ قارون ہے نا، قارون اللہ نے بہت مال دیا تھا، اس کو جو ہے کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا پترا ہی تھا، چچا جاد بھائی تھا، اس کو کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تجھے نعمتیں دی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، لا تفرح، بہت اتنا مت اپنی دولت پر، اپنے مال پر، اپنے خزانے پر اتنا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والے کو پسند کرتے ہی نہیں ہے۔ تو کہا نہیں بھائی اللہ کی دی ہوئی نعمت نہیں ہے، اللہ نے مجھے نہیں دیا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، نعمت پر شکر گزاری نہیں تھی بلکہ کیا کہا، یہ تو میں نے اپنی ہنرمندی سے، ہاں یہ تو میں نے اپنا اسٹرگل کیا ہے، محنت کی ہے، میری جو ہے میرا مائنڈ اور میں اتنا کوالیفائڈ تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ سارا مال جمع کیا ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزی دیتا ہے نا، علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں یہ بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ جو روزی دیتے ہیں نا، روزی یہ روزی اللہ اپنے فضل سے دیتے ہیں، اللہ محنت سے روزی نہیں دیتے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ رزق جو ہمیں مل رہا ہے یا ملا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتے ہیں، اللہ محنت سے نہیں دیتے، ورنہ محنت سے دیتے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے بلیک پیپل اتنی محنت کرتے ہیں، پوری ٹرک ملی کی جو ہے وہ روزانہ خالی کرتے ہیں، ہم 2 یا 3 ملی اٹھا رہے تو ہم ایک ہفتے تک تو ہم بستر سے نہیں اٹھے، اتنی محنت ہے۔ محنت پر اگر روزی ملتی تو ان کو اور زیادہ ملتی، لیکن محنت پر اللہ روزی نہیں دیتے، روزی اللہ اپنے فضل سے دیتے۔ اس لیے اللہ کا فضل، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے فضل سے جو رزق دیا ہے اس پر ہم شکر ادا کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں کیا کریں گے؟ اضافہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو باقی رکھیں گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو اضافہ بھی ہوتا ہے اور نعمت باقی بھی رہتی ہے۔ آدمی اس نعمتوں کو سوچے کہ الحمدللہ، یہی ہماری تفسیر ہے سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ یہ شکر کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، تو ہم ہر وقت الحمدللہ کی رت لگائیں، اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر
کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. ہم کیا تھے اور کیا ہیں؟ ہم کیا تھے اور کیا ہیں؟ ہم جب یہاں آئے تھے انڈیا سے ہمارے پاس کیا تھا؟ ابھی ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ جو ہے کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ، اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے عطیہ سے ہے. ہر نعمت پر شکر گزاری کرو تو دیکھو نعمتوں میں اضافہ ہو. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب ہدایت دی. اس لیے جو ہے نا شکر گزاری کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنا ماضی یاد رکھے. ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، گزری ہوئی باتیں. لیکن یہ گزری ہوئی باتیں صرف اللہ کی اس جو ہے نعمتوں کے اعتبار سے یاد رکھے. اگر گناہ ہو گیا ہے نا، گناہ، اس گناہ کو بار بار یاد نہ رکھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں کیا تھا، میں کیسا تھا. بھائی جو گناہ ہوئے اس کو بھول جاؤ، توبہ کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے رجوع کر لو. بار بار اس گناہ والی زندگی کو اور بار بار اس جو ہے خطرناک حالات کو یاد مت کرو. وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یاد کرنے کی ضرورت کون سی ہے؟ حالات کے اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے ہم کیا تھے اور ابھی کیا ہے، اس کو یاد کریں. الم یجدک یتیما فآو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ دعا میں اللہ تعالیٰ نے یاد دلائے، نبی، یہ نبی آپ یاد رکھیے کہ آپ کون تھے. آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا کہ نہیں؟ الم یجدک یتیما، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ فآوا، پھر ہم نے آپ کو جو ہے ٹھکانہ دیا. ہاں آپ یتیم تھے لیکن در یتیم بنا دیا. تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی زندگی کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ آدمی اپنی پچھلی لائف کو یاد کرے کہ ہم کیا تھے. اس پر ایک واقعہ بھی ہے بنو اسرائیل کا جو ایک پورا واقعہ ذکر کیا ہے. حدیث میں بھی اس کا تذکر ہے، قرآن کریم میں بھی اس کے تذکرے ہیں. آدمی اس پر غور و فکر کرے گا تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. وہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پر ہمیں شکر گزاری کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ تیری نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. ناشکری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ناشکری سے ہماری حفاظت فرما. رحم کا، کرم کا، عافیت کا، آسانی کا اے اللہ فضل کا معاملہ فرما. مولا بیٹھنے والے مجمع کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ بڑی طلب کے ساتھ بیٹھا ہے تیرے قرآن کریم کی اس تفسیر کو سننے کے لیے، دینی باتوں کو سننے کے لیے، اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے اے اللہ بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ مجمع بیٹھا ہے. مولا کریم افطاری کا موقع اور وقت ہو چکا ہے. اے اللہ ہر ایک اپنے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہماری اس جو ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں مغفرت کی بھیک دے دیجیے، مغفرت کی بھیک دے دیجیے. اے اللہ رمضان مبارک کا یہ مغفرت والا عشرہ بھی مولا کریم جو ہے ختم ہونے جا رہا ہے. اے پیارے اللہ دن بدن اے اللہ ہماری زندگی کے ایام ختم ہوتے جا رہے ہیں. اے اللہ ہماری مغفرت کا معاملہ فرما دیجیے، مغفرت کا معاملہ فرما دیجیے. ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لیجیے. اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول کر لیجیے، ہمارے سننے سنانے کو قبول کر لیجیے. اے اللہ سننے سنانے کو قبول کر لیجیے. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بھی
مرد عورتیں بچے پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے اے پیارے اللہ، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دیجیے اے اللہ، صاحب اولاد کو اے اللہ ان کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، مستقبل کو روشن بنا دیجیے اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ۔ پیارے نبی علیہ السلام نے افطاری کے مواقع پر جتنی بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں دنیا آخرت کی مانگی اے اللہ، وہ ساری بھلائیاں ہمیں اور امت کے ایک ایک فرد کو عطا فرما دیجیے، اور جتنی بھی شرور سے فتنوں سے پناہیں چاہیے ان تمام شرور و فتن سے مولا پناہ عطا فرما دیجیے اے اللہ، پناہ عطا فرما دیجیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔